بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج موسم بھی بہت خوشگوار ہو گیا اور اس موسم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے کہا کہ چلیں جو ٹاپکس ہمارے ابھی تیار کیے ہوئے ہیں اس پر ہم ویڈیو جو ہے نا وہ بنا لیں تاکہ ہم آپ سے شیئر کر لیں۔ آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ کسی بھی جگہ پہ وہ گاؤں ہوں، قبیلے ہوں، گھر ہوں، شہر ہوں، کہ دو چودھری جو ہے نا یا دو کیپٹن جو ہے نا وہ سسٹم رن نہیں کر سکتے۔ جب پنجابی میں کہتے ہیں جی جتنے دو چودھری ہوں کام نہیں چل سکتے، اور یہ حقیقت بات ہے۔ ایک زندگی کا اصول بنانا چاہیے کہ آپ کسی بھی قافلے میں ہیں یا آپ قافلے کو ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک بات ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہوگا کہ یا آپ کسی کے پیچھے لگ جائیں یا کسی کو پیچھے لگا لیں، یعنی کسی کی پیروی کر لیں یا کسی کو مجبور کر لیں یا قائل کر لیں کہ وہ آپ کی پیروی شروع کر دیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ نہ صرف آپ کی زندگی میں، آپ کے خاندان کی زندگی پر براہ راست جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں۔ یہ بات بہت فکر کی ہے، اس میں بہت ساری مسائلیں جو ہے نا وہ زندگی میں بھری پڑی ہیں کہ ہمیں بہت آسان ہے کسی کے فیصلے پر نکتہ چینی کرنا۔ کوئی بھی فیصلہ ہوا کسی ایک بندے نے گھر میں ہی کیا، اس کے اوپر ہم نے نکتہ چینی جو ہے نا وہ انتہا کی شروع کر دی۔ دوسری بری بات یہ کہ ہم اس کے سامنے نہیں کرتے، جس نے فیصلہ کیا ہے نکتہ چینی اس کے سامنے نہیں کرتے۔ اب اس کے بعد جب بات پہنچے گی کہ آپ نکتہ چینی کر رہے ہیں تو وہ اس میں کوئی نہ کوئی مسالہ لگ کے جو ہے نا وہ پہنچے گی، تو پھر وہ انتہائی وہ بری بات ہو جائے گی۔ آپ اس سے دلی طور پہ وہ دور ہو جائیں گے، وہ بات نہیں کرتا۔ جب وہ بھی بات کوئی آگے سے کمنٹ جو ہے نا وہ پاس کر دے گا تو وہ کمنٹ آپ تک پھر اسی شخص کے ذریعے مزید مسالہ لگ کے آپ تک آ جائیں گے، اور یہ سلسلہ جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی دوری جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے، پہلے پیدا ہوتی ہے پھر دوری بڑھ جاتی ہے۔ تو اس میں یہی کہوں گا کہ انسان کو ہمیشہ جو ہے نا وہ دلائل کے ساتھ جینا چاہیے۔ اپنے کوئی بھی اپنا آپ کام کرنا چاہتے ہیں یا زندگی میں آگے آپ منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس معتبر جو ہے نا وہ دلائل ہونے چاہیے، ضد نہیں ہونی چاہیے۔ کیونکہ اگر آپ ضد کرتے ہیں کسی کام کے اوپر یا کسی فیصلے کے اوپر تو اس کا نقصان جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور زیادہ دیر تک وہ نقصان اس کو اٹھانا پڑتا ہے، آپ کو بھی اور آپ کے خاندان کو بھی۔ آپ دلائل لے کے چلیں۔ اگر آپ دلائل لے کے چلتے ہیں تو آگے والا بندہ فار ایگزامپل وہ آپ کے دلائل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن آپ کا ہلکا احباب ہوگا یا آپ کے رشتہ دار ہوں گے یا آپ کے قریب جو وہ لوگ ہوں گے وہ آپ کو اپریشیٹ کریں گے، وہ یہی کہیں گے کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے۔ ممکن ہے کہ اس وقت آپ کی پذیرائی نہ ہو، لیکن آنے والے وقت میں آپ کی جو ہے نا وہ پذیرائی ہو جائے گی، آپ کو اپریشیٹ کیا جائے گا۔ تو اس لیے آپ دلائل کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر دلائل کمزور ہیں تو آگے والے بندے کے پاس دلائل جو ہیں وہ مضبوط ہیں، تو برائے مہربانی آپ ان دلائل کی روشنی میں اس کی بات جو ہے نا وہ مان لیں۔ پھر آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ بھی ایک ہٹ درمی کے اوپر آپ کھڑے ہو جائیں، آپ بھی جو ہے نا وہ ضد کے اوپر کھڑے ہو جائیں کہ اس نے میری بات بھی نہیں مانی تھی اور میں نے بھی اس کی بات نہیں مانی۔ یہ ایک ورلڈ وائڈ لیڈرشپ کے کورسز میں جو ہے نا یہ پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کے اندر ایک اڈاپٹیبلٹی جو ہے نا وہ ہونی چاہیے، آپ کے اندر ایک کہہ لیں کہ وہ برداشت کرنے کی وہ یا کیا کہتے ہیں اپنے اندر بات کسی کی بات دلائل کے ساتھ اتارنے کی ایبلٹی، قابلیت جو ہونی چاہیے۔ آپ کسی کی بات تحمل مزاجی سے آپ سن سکیں، اپنے دل میں آپ اتار سکیں، ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ قطعی طور پہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں یہ بات جو ہے نا میں اس لیے نہیں اس کی مان رہا۔ دلائل کیا ہے کہ میں بات اس لیے اس کی نہیں مان رہا کہ یہ میری بات ہے، کب مانتا ہے فلاں 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 وقت کا پریفرنس دے دیتے ہیں کہ اس وقت بھی یہ ہوا، اس وقت بھی یہ ہوا، اس وقت بھی یہ ہوا، اس نے نہ کی، چلے میں یہ مان لیتا ہوں۔ تو اس نے آپ کے دلائل ٹھکرا دیے، وہ دلائل ٹھیک تھے، اس نے آپ کی باتیں نہیں مانی، لیکن اب جس کے اوپر آپ کھڑے ہیں اگر آپ بھی اسی طریقے سے بات کریں گے تو آپ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اگر ہم جہاں پہ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور آپ کے لیے بنا رہے ہیں اور آپ اسے دیکھ رہے ہیں تو اس کا مقصد تو یہ کچھ نہ کچھ تو لرن کریں، اپنی لائف میں چینجز لائیں۔
لیڈرشپ کی جو میں نے بات کی ہے، لیڈرشپ کے اوپر بہت ساری تھیسز آرٹیکلز جو ہے نا وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ لکھے جاتے ہیں، اور روزانہ لکھے جاتے ہیں، سینکڑوں میں، ہزاروں میں لکھے جاتے ہیں، بلکہ دنیا کی بات کریں تو لاکھوں میں۔ تو ان میں سب سے بڑی بات جو ہے نا یہی ہے کہ آپ کے اندر نرم مزاجی ہونی چاہیے، کسی کو سمجھنے کے لیے آپ کے اندر جو ہے نا وہ ایک قابلیت جو ہے نا وہ ہونی چاہیے۔ آپ اس کے دلائل دھیمے مزاج سے آپ اس کے دلائل آپ سنیں، اور دلائل آپ کو جب قائل کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ بالکل قائل ہو جائیں، اور اگلے بندے کو اگر آپ ایکنالج کر دیں کہ بھائی یا سر یا چوہدری صاحب یا ملک صاحب، آپ کے جو دلائل بڑے زبردست ہیں، میں مطمئن ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں اس مسئلے میں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ جو ہوگا، کیونکہ یہ ایکسرسائز آپ نے سٹارٹ کی ہے، جب آپ نے اسے جناب کہہ لیں کہ ویلکم کی ہے کہ بھائی میں آپ کی بات جو ہے نا ان دلائل کے اوپر یہ بات ہے آپ ٹھیک ہے ماننا، جب کبھی آپ چلیں گے تو جب آپ چلنا شروع ہوں گے اس کے پیچھے، تو جب آپ دلائل لے کے آپ سامنے آئیں گے تو وہاں پہ میرا زندگی کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ وہ بھی لچک دکھائے گا۔ جب وہ بھی لچک دکھائے گا تو وہ آپ کی بات جو دلائل کے اوپر وہ ماننا شروع ہو جائے گا، اور آپ بھی بات جب بالکل منانے جائیں کہ یہ بات آپ کے ذہن میں بالکل قطعی طور پر نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے اس کی فلاں بات جو ہے نا یہ مانی تھی، یا فلاں باتیں فلاں موقع پر میں مانتا ہوں تو یہ میری بات بھی مانے گا، کیونکہ میں نے اس کی اتنی مانی ہے تو میری ایک بات نہیں مانے گا۔ اور جو ہمارے اکثر جو ہمارے کلچر، یہ بھی حصہ ہے کلچر میں ہے کہ ہم جب کسی کو بات بنوانے جاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ میں دیا 10 منیاں نے، میری ایک کیوں نہیں منے گا؟ میں نے اس کو 10 باتیں اس کی میں نے فالو کی ہیں، تو یہ میری ایک کیوں نہیں مانے گا؟ نہیں مانے گا تو آج سے میرا اس کا تعلق ختم۔ یہیں پہ آ کے جو نا جو امتحان ہے آپ کا، یہیں پہ آغاز ہوتا ہے آپ کی لیڈرشپ، آپ کی صلاحیتوں کا، کہ اگر آپ نے دلیل اس کے دلائل پہ قائل ہو کر اس کی باتیں مان لی ہیں یا بات مان لی ہے، اور اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری بات بھی اسی طریقے سے مانی جائے جیسے میں نے مانی ہے، اور مزے کی بات آپ کے پاس دلائل نہیں کہ میں اس کو دلائل کے زور پہ اپنی بات جو ہے نا منا لوں، اب آپ زور کے بل بوتے پہ منوانا چاہتے ہیں جیسے آپ نے اس کی باتیں مانی تھی وہ دلائل پہ۔ یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے، یہ بوتھ وے ٹریفک ہے، دونوں طرفہ، دو طرفہ ٹریفک۔ اپنا ایک زندگی کا اصول یہی رکھیں کہ دلائل کا دامن آپ نے نہیں چھوڑنا، دلائل جو ہے نا اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ آپ اگلے کی بات مان لیں، اور آپ کے دلائل اگر مضبوط ہے آگے والا بات آپ کی یقیناً مانے گا۔ اگر نہیں مانتا، فرض کریں نہیں مانتا، تو کم از کم آپ اتنا بابر تو کروا دیں اپنے دوستوں میں اور حلقہ احباب میں یا خاندان میں کہ یہ پرابلم جو ہے نا یہ آ سکتے ہیں، آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ زندگی کا ایک سفر ہے، جب آپ فیصلے کر کے آگے چلتے ہیں تو وہ نتیجے جو ہے نا وہ آنے ہی ہوتے ہیں۔ اب یہ جہاں پہ جن فیملیز کی یا ایسے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں جہاں پہ آپ تعلق جو ہے نا وہ ختم نہیں کر سکتے، گھروں میں یہ تعلق ہوتا ہے جہاں پہ آپ تعلق ختم نہیں کر سکتے، یا وہاں کی بات کروں کہ وہاں پہ 2 چودھری نہیں ہونے چاہیے، وہاں پہ ایک ہی چودھری بنے، یا کسی کو چودھری مان لیں یا خود چودھری بن جائیں یا آپ کی کوئی مان لے۔ جو طریقہ کار وہ میں نے آپ سے ویڈیو میں شیئر کر دی ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ اگر کوئی اور بیرونی ماحول میں ہے جہاں پہ دوستوں میں یا عام آپ کے گروپ میں ہے ایسا مسئلہ جہاں پہ کوئی آدمی آپ وہ کہہ لیں آگے لگا ہوا ہے اور وہ چاہتا ڈکٹیٹرشپ کر رہا ہے، نہیں کسی اور کو آگے آنے دے رہا، آپ کو بھی نہیں آگے آنے دے رہا، تو وہاں پہ ایک بات ہے کہ آپ وہاں سے کنارہ کشی کر لیں، جدائی کا راستہ پہ اختیار کر لیں تاکہ آپ کی زندگی سکون میں آ جائے۔ یہ گھروں میں ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارے خاندانوں میں ایسا نہیں ہو سکتا، تو اس کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔